ابھی آپ کو بتائیں وفاقی وزیر مراد سعید کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کو لیے چلتے ہیں۔ وزیروں کے خلاف آواز اٹھائے تو انہی کے اراکین اس میں شامل ہوتے ہیں، اور وہ ایک معصوم لڑکی ام رباب جان جو ہر جگہ پہ انصاف مانگتی پھر رہی ہے، تو وہ واقعی آپ کے سامنے ہے۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور چیز کراچی کی جو اور سندھ کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی یہاں کی بات ہوئی کہ وفاقی حکومت کے کیا اقدامات ہیں، اور پھر اس کے بعد سندھ حکومت کیا کر رہی ہے۔ ایک یہ کہ کراچی میں انشاءاللہ جو گرین لائن کا سب سے بڑا مسئلہ یہاں پہ جو ٹرانسپورٹ کا ہے، پبلک ٹرانسپورٹ کا ہے، انشاءاللہ مہینے کے اندر اور چند دنوں میں انشاءاللہ وہ منصوبہ بھی مکمل ہوگی۔ یہاں پہ کراچی کے لوگوں کے لیے بھی بہترین ٹرانسپورٹ کی سہولت میسر آئے گی۔ اس کے ساتھ جتنے بھی اس پر ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے ہیں، کسی حلقوں میں اگر روڈ کارپیٹ ہو رہے ہیں تو وہ وفاقی حکومت کر رہی ہے۔ باقی تو چھوڑے کہ ان سے تو نالے صاف نہیں ہوتے، اور 3 مرکزی نالے اگر صاف ہوئے تو وہ بھی وفاقی حکومت دیکھیے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جو میرے پاس ذمہ داری ہے سڑکوں کی، تو اس میں کراچی حیدرآباد سکر کا بڈز آ چکے ہیں، اور انشاءاللہ جلد پرائم منسٹر عمران خان اس کا بھی افتتاح کریں گے۔ اس کے ساتھ عمرکوٹ میں کل ایک سڑک ہماری مکمل ہو گئی، 2 مزید بن رہے ہیں، اس کا ہم افتتاح کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 11 بلین کے ہمارے جو پرانی کراچی سے کوئٹہ دوشارہ اور باقی ہمارے جو روڈز تھے جس کے اوپر کام رہتا تھا، تباہ حال کا شکار تھے، اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں۔ اس طرح کراچی سرکولر ریلوے ہو گیا، باقی منصوبے ہو گئے، تو وفاقی حکومت اس میں اپنا وفاقی حکومت کرے۔ K4 کا منصوبہ وفاقی حکومت انشاءاللہ وہ بھی پورا کرے گی۔ ایک اور چیز کہ جب عالمی وبا آئی تھی کرونا میں، تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ یہ فرزند زرداری روزانہ پہ آ کے، اور دوسرا تو انل کپور بن گیا تھا، آپ کے سامنے آتا تھا، پتہ نہیں کہ کس قسم کی ایکٹنگ کرتے تھے، اور انہوں نے راشن کا وعدہ کیا۔ روئی زمین پہ وہ راشن تو کسی کو نہیں ملا، لیکن تقریر اور بھاشن روز سننے کو آپ لوگوں کو ملتا تھا، صحافیوں کو بھی، ہمیں بھی، میڈیا والوں کو روزانہ بھاشن دیا جاتا تھا، راشن کسی کو نہیں ملا۔ لیکن اس وقت بھی اگر کسی نے ان لوگوں کی، سندھ کے لوگوں کے لیے کچھ کیا، تو وہ وفاقی حکومت نے تقریباً 65 بلین کی جو اماؤنٹ تھی، 12,000 فی خاندان، آپ کو یاد ہوگا اس مشکل وقت میں بھی تحریک انصاف کی حکومت نے، عمران خان نے کیا۔ پھر اس کے ساتھ چند سوال بنتے ہیں جو کہ میں یہاں پہ کرنا چاہوں گا کہ NFC اور 18ویں ترمیم کا بڑا شور ہوتا ہے کہ وفاقی حکومت کوئی بھی کام یہاں پہ شروع کرے، ہمارے MNS ڈیولپمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، MPs ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کو وفاق فنڈ دے دیتی ہے، لیکن جب وہ یہاں پہ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں تو ہر جگہ پہ کوئی سکول آپ نہیں کر سکتے، یہ چونکہ 18ویں ترمیم نے صوبے کو دیا ہے۔ آپ اسپتال اور ہیلتھ کا نہیں کر سکتے کیونکہ یہ تو 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کے پاس ہے۔ تو کوئی بھی کام آپ کریں اس میں تو روڑے اٹکائے جاتے ہیں۔ لیکن ہم سوال کرتے ہیں کہ آپ کی ذمہ داری تھی، خیبر پختونخوا میں عمران خان کو صرف 8 سال ہوئے، وہاں پہ ہر شہری کے لیے مفت بہترین علاج ہے، مطلب کہ خیبر پختونخوا کا کوئی بھی شہری 10 لاکھ روپے تک صحت انصاف کارڈ ہے ان کے پاس، 10 لاکھ روپے تک پورے پاکستان کے بڑے پرائیویٹ اسپتال میں، کسی بھی اسپتال میں مفت علاج کر سکتے ہیں، ہر شہری کے پاس یہ ہے۔ اور اب دسمبر سے انشاءاللہ یہ پنجاب میں، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور تر پارکر کے لیے بھی ہم نے اس کا آغاز کر دیا۔ تو کیا میں یہ سوال کرتے ہوئے غلط کر رہا ہوں کہ اگر میں پارلیمنٹ میں سوال پوچھتا ہوں تو ڈائریکٹ پرچی چیئرمین جو ہے وہ اسمبلی سے نکل جاتے ہیں؟ تو یہاں پہ میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ آپ نے ہیلتھ کا اگر 650-700 ارب روپے آپ کو ملا تو آپ نے وہ لوگوں کی صحت کے لیے کیا کیا؟ یہاں پہ تو باقی چھوڑے، ہم جب سوال کرتے کتوں کے کاٹنے کی ویکسین نہیں ہوتے، سانپوں کی ویکسین نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ تو بہت سارے خود سانپ بنے ہوئے ہیں، تو سانپ کے بھی آپ کو اس کے ویکسین نہیں ملتے۔ یہاں پہ آپ کو اسپتالوں میں ڈاکٹر نہیں ملتا۔ وزیر اعلیٰ کے حلقے میں جب دھماکہ ہوتا ہے تو اسٹریچر، لوگوں کو، مریضوں کو اٹھانے کے لیے اسٹریچر نہیں ہوتا، ان کو لے جانے کے لیے ایمبولینس نہیں ہوتا۔ تو کیا یہ سوال مناسب نہیں ہے؟ کیا یہ سندھ کے لوگوں کا اسی طرح حق نہیں ہے جس طرح خیبر پختونخوا کے لوگوں کا ہے؟ تو جہاں پہ ہماری حکومتیں ہم کر رہے ہیں، لیکن جب ہم کوئی اور بات کرتے ہیں تو 18ویں ترمیم اور NFC آ جاتا ہے۔ اسی طرح آپ نالے آپ سے صاف نہیں ہوتے، قائد کے شہر کو آپ نے یہاں پہ اس کو جو کچرا کنڈی بنا دیا تھا، پھر اس کے بعد اگر بارش ہوتی ہے اور وہاں پہ اس میں لوگ مر جاتے ہیں، آپ سے کوئی سوال کرتا ہے، جواب ملتا ہے بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے۔ یہ آپ کا حال ہے۔ پھر اسکولوں میں آپ جائیں، یہاں پہ میں نے
جو ڈیسک ملتے ہیں کرپشن کے بازار گرم تھا, بچوں کے لیے تو پہلے ڈیسک نہیں ہوتے, لیکن اس میں جتنی کرپشن کی تھی وہ تو حاجی مدری شیخ نے اس کو بھی نقاب کر دیا تھا. اسکولوں میں آپ کو استاد نظر نہیں آتا. یہاں پہ کسی بھی محکمے میں آپ دیکھ لیں, صرف پانی کا اپنا مافیا, اسکولوں کے اندر اپنا مافیا, اور ہائی کورٹ میں جو رپورٹ جمع ہوئی, باقی تو چھوڑے کہ پولیس کا نظام جو خیبر پختونخوا میں ہم نے پولیس ریفارمز کی پوری دنیا نے مانے, لیکن یہاں پہ تو کرمنلز بھرتی ہوئے. میں نہیں کہہ رہا, سندھ ہائی کورٹ میں جو انہوں نے خود رپورٹ جمع کی ہے اس میں کہہ رہے کہ کرمنلز بھرتی کیے ہیں. پھر جس معاملے میں آپ دیکھیں وہ کرپشن میں اور ان معاملے میں لگے ہوئے ہیں. اگر ہم سوال کریں کہ پیسہ کہاں سے گیا تو اس پہ ناراض ہوتے ہیں, لیکن سوال اس لیے پوچھتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کا مطلب اور NFC کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارا پیسہ ابو زرداری کے فیک اکاؤنٹس میں جائے گا, اور جس کا سہولت کار خود وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ ہے. یہ بھی میں نہیں کہہ رہا, یہ بھی JIT رپورٹ کے اندر موجود ہے. پھر عزیز میمن کی JIT اٹھا لے, پولیس کو استعمال کرتے ہیں لوگوں کو مارنے کے لیے, مروانے کے لیے. پہلی دفعہ کراچی کے اندر اور جو ہمارے MNAs منتخب ہوئے ہیں وہ اللہ کا شکر ہے کہ نہ بھتے میں ملوث, نہ اس قسم کی کرمنل ایکٹیویٹیز میں ملوث. بات ہوتی ہے تو وہاں پہ قومی اسمبلی میں بھی نمائندگی کرتے ہیں اپنے سندھ کے لوگوں کی, صوبائی اسمبلی میں بھی بات ہوتی ہے تو نمائندگی کرتے ہیں اپنے لوگوں کی. میں ایک اور سوال پوچھتا ہوں, ابھی بڑا شور مچایا گیا, ہاں دنیا کے اندر جو سپلائی چین متاثر ہوا عالمی وبا کی وجہ سے, اس کی وجہ سے مہنگائی ہوئی, پوری دنیا میں ہوئی. لیکن میں سوال پوچھتا ہوں کہ یہ فرزند زرداری کیسے سوال کر سکتا ہے؟ یہاں پہ یہ بھی سنیے کہ 1100 روپے گندم ملتا ہے, آپ کا آٹا گندم ملتا ہے خیبر پختونخوا اور پنجاب میں, یہاں پہ 1450 تک مل رہا ہے. تو 20 کلو کی بات کر رہا ہوں, تو 350 روپے کیوں مہنگا مل رہا ہے سندھ کے لوگوں کو؟ اگر ہم یہ سوال کریں تو آپ سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہو کہ مہنگائی ہم کر رہے ہیں, تو سندھ میں تو آپ کی حکومت ہے, آپ کہہ رہے ہو کہ گورننس کے ایشوز ہیں. تو یہاں پہ تو گندم اور چینی دونوں آپ سرپلس ہے آپ کے پاس, لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہاں پہ 2 چوہے بلکہ چوہے گندم بھی کھا جاتے ہیں. آپ نے بار بار کتنی گندم کی بوریاں غائب ہوئی, اس میں کتنی سی ریت برآمد ہوئی, کتنی سی مٹی نکل آئی, کتنے غائب ہوئے, نیب میں پلی بارگین بھی ہو گئی, وہ کیسز بھی ان کے سامنے آ گئے. تو یہ کوئی چیز نہیں چھوڑتے, یہاں پہ یہ دوائی نہیں چھوڑتے, یہ ایمبولینس نہیں چھوڑتے, یہ یہاں پہ گندم نہیں چھوڑتے, چینی نہیں چھوڑتے, ہر چیز کھاتے ہیں اور قوم کا پیسہ بھی نہیں چھوڑتے. تو ہم سوال کرتے ہیں کہ 350 روپے یہاں پہ کیوں یہ گندم مہنگا ہے, چینی 50 روپے یہاں پہ مہنگا مل رہا ہے خیبر پختونخوا اور سندھ سے. بلکہ فرزند زرداری نے تو پرسوں کہا نا کہ پہلی چینی اگتا تھا, آپ کے لیے تو اگتا ہے کیونکہ ابھی زرداری کی شوگر ملے ہیں. عزیز میمن کی JIT اٹھا لیجئے, شوگر ملوں پہ قبضے کرنے تھے, لوگوں کو اس طرح لوگوں کو نکالنا تھا, تو آپ کا تو واقعی اگتا ہے. لیکن یہ جو غریب لوگ ہیں انہوں نے کیا کیا ہے, سندھ کے لوگوں کا کیا قصور ہے کہ وفاق کے اوپر تو آپ الزام لگاؤ لیکن 50 روپے یہاں پہ چینی بھی آپ مہنگی بھیجو. تو ہم یہ سوال ان سے کرتے ہیں. اور ایک بلدیات کا ابھی انہوں نے ایک اور تماشا کر دیا کہ ایکٹ پاس کر دیا. اب ایکٹ میں کیا ہے ذرا سنیے, جو چوری اور ڈاکی کی جس کی لت پڑی ہو نا, ان کو لت پڑی ہے. تو یہاں پہ بھی وہ لت نظر آ رہی ہے کہ خیبر پختونخوا میں ہم نے ولیج کونسل تک کو امپاور کیا. تحصیل کا الیکشن ہمارا ڈائریکٹ الیکشن ہے, مطلب سارے جتنے ووٹرز ہیں وہ ان کو منتخب کریں گے. یہاں پہ انہوں نے کیا کہ کوئی بھی منتخب ہو سکتا ہے. مطلب یہ کہ اگر آپ یونین کونسل نہ بھی لڑو اور آپ اوپر سے پیراشوٹر آ جاؤ تو آپ الیکشن لڑ سکتے ہو. عوام کا منتخب کردہ بندہ نہیں ہوگا, ان کے پاس کوئی 140A آرٹیکل مالی انتظامی اور سیاسی اختیارات وہ نہیں ہوں گے. لیکن اور ساتھ میں ایک اور طریقہ کار کیا کہ جو وہاں پہ کونسل سے جو ووٹ لیں گے, ٹھیک ہے, تو وہ بھی سیکرٹ بیلٹ کے تھرو ہوگا. مطلب جس طرح کہ سینٹ میں آپ نے دیکھا تھا کہ گیلانی کا الیکشن تھا اور ووٹر جو خرید و فروخت کا بازار گرم تھا, جس کی ویڈیوز بھی آپ لوگوں نے دیکھ لی کہ ان کو تو کوئی ووٹ دیتا ہی نہیں ہے. عوام میں تو یہ مسترد ہو چکے ہیں. لہٰذا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ چوری چھپے, ہم تو وہ کہہ رہے کہ سینٹ بھی اوپن بیلٹ پہ کر لو. ہم تو پاکستان کے جو انتخابات ہے اس میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین لے کے آ رہے کہ اس رستے کو بند کر دیں. لیکن ان کو خوف اتنا ہے کہ ایک تو کسی کو بھی پیراشوٹر کو لے کے آؤ, عوام کا ریجیکٹ کردہ ہی کیوں نہ ہو, اور دوسرا یہ کہ خفیہ طریقے سے آپ اس کو منتخب بھی کراؤ. تو یہ غلط ہے کیونکہ یہ پیسے کا ہمیشہ استعمال کرتے ہیں اور اسی کی طرف یہ جا رہے ہیں. میں ایک دفعہ پھر اور جب میں یہ بات کروں تو ظاہر سی بات ہے کہ مجھے یہ بھی بتانا چاہیے کہ ہم نے کون سے اقدامات کیے, ہماری کوئی ذمہ داری تھی. میں نے آپ کو خیبر پختونخوا کی مثال دی, وفاقی ایشوز کے اوپر بھی آتا ہوں.
لیکن ہم پولیس ریفارم سب سے بڑا کام تھا. یہاں پہ تو خود آپ اقرار اور اقبالی جرم کر رہے ہو کہ کرمنلز بھرتی کیے ہیں. وہاں پہ ہم نے صحت انصاف کارڈ مطلب سب کے لیے علاج مفت کر دیا. ایجوکیشن ریفارمز ہم لے کے آئے. ٹورزم 27 لاکھ لوگ صرف عید کی چھٹیوں میں ہماری ناردرن ایریاز آئے کیونکہ آپ نے وہاں پہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا, وہاں پہ اپنے علاقے کی ترقی کی دی. ایک دہشت گردی سے تباہ شدہ صوبے کو آپ خوشحالی اور ترقی کی طرف لے کے گئے. صرف 8 سالوں کی بات کر رہا ہوں. یہ 3 نسلوں سے اور مسلسل 14 سال ہو گئے, ان کو 14 سال ہونے والے ہیں کہ مسلسل حکومت میں ہیں. لیکن سوال تو ان سے ہوتا نہیں ہے, اس کے اوپر بات زیادہ ہوتی نہیں ہے. بات ہونی چاہیے. اور دوسرا ہے کہ وفاقی حکومت میں پرائم منسٹر عمران خان نے سب سے بڑا غربت کے خاتمے کا پروگرام احساس شروع کر دیا. عالمی وبا کا جس طرح ہم نے مقابلہ کیا, دنیا اس کی مثال دے رہی ہے. 10 بلین ٹریز سونامی پروجیکٹ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے, اور باقی دنیا اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا کامیاب جوان پروگرام کہ کوئی بھی نوجوان پاکستان کا اپنا پروجیکٹ لے کے آتا ہے, اس کو حکومت پاکستان اس کی تعاون کرتی ہے اور وہ خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتے ہیں اور اپنے ساتھ دوسروں کے کاروبار کو اٹھاتا ہے. پھر اس کے ساتھ کامیاب پاکستان کا انشاءاللہ اگلے ہفتے پرائم منسٹر صاحب ایک اور پروگرام لے کے آ رہے ہیں. اس کے وفاقی وزیر مراد سعید پریس کانفرنس کر رہے ہیں کراچی میں, جو آپ نے لائیو ملاحظہ